طب اور صحت، شفا من جانب اللہ۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، اچھی صحت کے لیے ہمیشہ طبی طریقہ علاج اپنائیے۔ UK، امریکہ اور کینیڈا کے مشہور عالمی شہرت یافتہ 7 پشتوں سے ماہر خاندانی معالج الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ماہر امراض دیری نو پیچیدہ، عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں مصروف ہیں۔ رابطے کے لیے ابھی کال کی 0044 7984 229845۔ مزید معلومات ہماری ویب سائٹ سے حاصل کیجیے www.herballights.net۔ حکیم صاحب کی خدمات اب UK کے مختلف شہروں میں ساؤتھ ہال لندن بروز ہفتہ، برمنگھم اسپارک بروک بروز پیر، مانچسٹر منگل بدھ اور جمعرات۔ ملنے سے پہلے اپائنٹمنٹ ضرور بک کروائیں۔ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ میں الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ماہر خاندانی معالج، پروگرام صحت اور حکمت لے کے حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رہا ہے، اس میں ہمیں جو ہے بہت زیادہ جو مشکلات ہیں، وہ بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جن میں سے دور حاضر کی ایک بہت ہی تکلیف دہ بیماری، جس کو ہم جو ہے یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے جو درد ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آج ہمارا عنوان اور ٹاپک ہے۔ آپ پروگرام میں کوئی بھی اپنے لیے یا اپنی فیملی کے لیے طبی نقطہ نگاہ سے کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی آپ کے جو سوال کے مطابق طبی نقطہ نگاہ کے لحاظ سے ہم آپ کو بہتر سے بہتر مشورہ دینے کی کوشش کریں گے۔ آج کل ہم دیکھیں کہ ہمارا یہ جو دور گزر رہا ہے، ہر ایک کی لائف جو ہے بہت ہی فاسٹ ہو چکی ہے، اور ہم اس دور میں جو مشینی دور ہے، اس میں ہم نے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرتی مشین، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم عطا کیا ہے، اس کی طرف توجہ کم ہے، اور مادی زندگی کی طرف ہماری توجہ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اللہ کی دی ہوئی مشین کو، جو اللہ تعالیٰ قدرت نے ہمیں عطا کی ہے، اس کی طرف توجہ چھوڑ دی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند زندگی گزارنے کے لیے جو ضروری عناصر ہیں، وہ قدرت نے ہمیں عطا کیے ہیں، کسی انسان نے عطا نہیں کیے۔ آپ سوچیں گے وہ کیا؟ آپ دیکھیں کہ ہوا ہے، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، جس کو ہم آکسیجن کہتے ہیں۔ کیا اس کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ اور وہ اچھی صحت کے لیے اور تندرستی کے لیے اس کا ہونا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اور وہ ہمیں آکسیجن کہاں سے ملتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حل کے لیے ہمیں بے شمار جڑی بوٹیاں، درخت، ایسا سبزہ، چاہے وہ پہاڑوں میں ہے، چاہے میدانوں میں ہے، ہر جگہ ہمیں عطا کیا ہے۔ اگر ہم اس کو جو آج کل کے دور میں کاٹ کے شہروں سے ہم جو ہے اس سبزہ کو ختم کر رہے ہیں اور وہاں آبادیاں بڑھ رہی ہیں، جب ہم ایسا کریں گے تو ماحولیات میں تبدیلی آئے گی، جس سے بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے، اور ان مسائل کی وجہ سے ہماری صحت پر بہت برا اثر پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری چیز ہے پانی، کہ اچھی صحت کے لیے ہمیں مصفہ پانی، بہتر پانی
मिलना चाहिए। अगर पानी हमारे पोल्यूटेड होगा, मुसफ़्फ़ा नहीं होगा, तो हमें सेहत कैसे मिलेगी? और वो ही हमारी सेहत को खराबी का बायस बनने का मूजिब बन जाता है। तीसरी चीज जो होती है, हमारी सेहत को बेहतर रखने के लिए अच्छी ग़िज़ा। अब जो हम ग़िज़ा खाते हैं, एक तो जो हमें ग़िज़ा मयस्सर हो रही है, वो ऑर्गेनिक नहीं है। अगर आप 30-40 साल पहले की तरफ चले जाएं और अपने बुजुर्गों की सेहत तंदुरुस्ती का राज अगर तलाश करें, तो उसका राज सिर्फ और सिर्फ जो था कि वो उनकी ग़िज़ा, पानी, हवा, दरख्त, जड़ी बूटियाँ, ये और कुदरती सब्जियों का इस्तेमाल, कुदरती फ्रूट्स, ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करते थे और वो बीमारियों से बचे रहते थे। आज बच्चा छोटा सा जब खाने पीने की इब्तिदा करता है, तो साथ ही उसको हम मुख्तलिफ किस्म के जो चॉकलेट्स, बिस्किट्स, जूसेस, इस किस्म की ऐसे आर्टिफिशियल जिसमें कलर, केमिकल और ऐसी चीजें डली होती हैं, उसको हम खिलाना शुरू कर देते हैं। और वो बचपन से ही वो जो है अल्लाह ताला ने इन चीज़ों पर लग जाता है और वो उसकी सेहत जो है मुतासर होना शुरू हो जाती है। आप देख लें, आजकल के नौजवानों की सेहत और उसी उम्र के आप अगर अपने बुजुर्गों की सेहत से आप जो है फर्क देखेंगे, तो आपके बुजुर्गों की सेहत, उम्रें, नजर, बीमारियां से वो महफूज थे, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो था वो बहुत ही मजबूत। लेकिन आज अगर आप देखते हैं, जब हम केमिकल्स का इस कदर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो फिर जो है बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। क्योंकि मेरे प्रोग्राम जो होते हैं पूरी दुनिया में लोग बहुत शौक से देखते हैं, और फिर जब इसको जो है यूट्यूब पर भी हम जो है लोड कर देते हैं, और बहुत से लोग जो टीवी तक जहां हमारी आवाज नहीं पहुंच रही होती, वो फेसबुक पर या यूट्यूब के जरिए देखते हैं, वो सब्सक्राइब भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उनसे यह भी इस्तदा करता हूं कि वो दूसरे अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर भी करें, ताकि ये सदका जारिया है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है इन जो चीजें मैं बताता हूं, ये उनके घर तक पहुंच सके और वो भी इससे मुस्तफीद हो सकें। ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। तो अगर किसी को कोई लिंक चाहिए हो या कुछ, जो मेरा ये व्हाट्सएप का नंबर है, तो वो आप जो है उस पे हमें मैसेज कर दें, तो हमारी टीम जो है आपको जो है उसका लिंक भी भेज देगी। तो वहां से भी आप जो है वो प्रोग्राम जो है वो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। मैं बात कर रहा था कि अच्छी सेहत के लिए, क्योंकि हर चीज में हमने केमिकल शामिल कर ली हैं। टिन फूड है, केमिकल फूड है। बच्चे को जो हम दे रहे होते हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म के, अगर हम कोई दही दे रहे हैं तो फ्लेवर्ड दही, उसके अंदर कलर। पहले जमाने में हर चीज जो बनाई जाती थी,
उसमें नेचुरल चीजों से कलर लिया जाता था, और आजकल जो हम कलर अपनी खुराक में बड़े खुश होकर बिरयानी का इंतखाब करते हैं कि ये बिरयानी किस खुशनुमा इसका कलर है, और इसका जायके में जो फ्लेवर वगैरह आर्टिफिशियल डाली गई है, किस कदर हमारे उसकी खुशबू आ रही है, इसका कोई फायदा नहीं है। अगर हमने अपने आप को सेहतमंद और तंदुरुस्त रखना है तो अपने आप को बदलना है, अपनी लाइफस्टाइल को बदलना है, तभी हम बीमारियों से बचेंगे और हमारी सेहत बेहतर होगी। अद्वियात खाते रहेंगे, कितना अरसा खाएंगे? जब तक अपनी बॉडी को महफूज नहीं करेंगे बीमारियों से, अपने इम्यून को स्ट्रांग नहीं करेंगे। इम्यून कैसे स्ट्रांग होगा? जब आपकी खुराक ऐसे विटामिन से भरपूर हो, तो फिर आपकी सेहत में भी बेहतरी आएगी। हमने जो आपको चीजें बताते हैं, ये हमारे बुजुर्गों की रिसर्च, ये बुजुर्गों की रिसर्च है। और जैसा कि आपको मालूम है, हमारा ताल्लुक एक ऐसे माजिद सादात तिब्बी घराने से है जो 7 पुश्तों से बनी इंसान की खिदमत कर रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम जो हमने बुजुर्गों से जो फैज हासिल किया, वो बनी नौ इंसान तक पहुंचा सकें, ताकि बनी नौ इंसान का फायदा हो। आज जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे यूरिक एसिड के, इसके असबाब, एहतियात, इलाज, और इसके माबैन जो मसाइल पैदा होते हैं, गुर्दों में पथरियों का बनना, जो है यूरिक एसिड की ज्यादती की वजह से, इससे हमने कैसे बचना है, और इसका शाफी और इसका जो अल्लाह ताला ने हमें जो इसको बेहतर करने के लिए जो हमें अल्लाह ताला ने हमें चीजें बताई हैं, और जो हमारे बुजुर्गों ने इस पर इतनी रिसर्च की है, तो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। हो सकता है कि आपने वो पहली बार सुन रहे हों और आपको वो चीजों, उनकी अहमियत का एहसास ना हो। जब भी वो चीजें जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको फवायद नजर आएंगे इंशाअल्लाह। आप देखें कि जो है, थोड़ा सा मैं आपको ये बताता हूँ पहले यूरिक एसिड के असबाब, एहतियात, और इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा आपके इसके इलाज भी। लेकिन बाद में मैं इसका जो है आपको, जो हमारे बुजुर्गों ने इसका निचोड़ निकाला है, वो क्या चीज इस्तेमाल करते थे और कितनी जल्दी उसके वो मिलते थे रिजल्ट, वो भी आपको बताऊंगा, और ताकि बनी इंसान जो है उसको फायदा हो। यूरिक एसिड, हेलो, भट्टी बोल रहे हैं जी। मैं अभी उसके ऊपर हूँ, क्या नाम है, प्रोग्राम पे लाइव, तो मुझे 4 बजे के बाद करें, ठीक है जी? थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज। मैं जो है आपको बताता चलूं कि आपको बताता हूं कि यूरिक एसिड के असबाब क्या होते हैं, एहतियात क्या होता है, और इसका आपको देखें, हर बीमारी के लिए कोई भी हम एक चीज हतमी नहीं बता सकते, क्योंकि कोई भी, चाहे किसी भी आप पैथी में ले जाएं, एलोपैथिक में ले जाएं, होम्योपैथिक में ले जाएं, आयुर्वेदिक में ले जाएं, तिब्बे यूनानी में ले जाएं, जितने भी मरवजा तरीका इलाज हैं, एक दवाई हर एक के लिए मौजू नहीं हो सकती, क्योंकि हर इंसान का मिजाज जो है दूसरे से मुख्तलिफ होता है। इसलिए हम मुख्तलिफ जो है चीजें बताने की कोशिश करते हैं, ताकि आप उसको
ऐसी चीजें होती हैं जो नेचुरल चीजें होती हैं, जिसके अगर आपको फायदा ना हो तो नुकसान भी नहीं होता। फायदा यकीनी है, कोई दुनिया में अल्लाह ताला ने ऐसी चीज पैदा नहीं की रॉ फॉर्म में जिसके जिसके फवायद ना हो। हर चीज के फवायद हैं, लेकिन उस चीज को परखना, समझना और मौके महल पर इस्तेमाल करना, ये जब आपको समझ आ जाए कि किस मौके पर, किस मिजाज में कौन सी चीज आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, तो वो ही जो है कारगर साबित होती है। तो आज हम आपको जो है दौरे हाजिर की सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मर्ज, जिसको हम यूरिक एसिड कहते हैं, और इसकी बहुत सी इसके जो ज्यादती के बहुत सी वजूहात होती हैं। यूरिक एसिड होता क्या है? ये तेजाबी एक मादा होता है। हम जो भी ग़िज़ा खाते हैं वह हजम होकर उसमें एनर्जी देती है। वहाँ कुछ जो है फासद मादे भी पैदा होते हैं, और उनमें से एक यूरिक एसिड भी होता है। हमारी ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है, और जो है इसके अलावा जो है फैट होता है, प्रोटीन होती है, और ये जो है ये हमारा जो है इसमें अगर प्योरीन की मिकदार जो है ये ज्यादा हो जाए, ऐसे फूड का जब हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें प्योरीन की मिकदार की ज्यादती हो जाए, तो फिर जो हमारे जो है ब्लड में मिसाइल पैदा हो जाते हैं, और जब हमारा किडनी उनको फ्लश आउट नहीं करता, तो फिर जो है हमें जो है आजकल जो हम देखते हैं सबसे ज्यादा मर्ज, वो है गाउट, जो है दर्द, जिस्म में दर्द, कमर में दर्द, पाँव में, कि आपने देखा होगा अक्सर पाँव के अंगूठे में आपने पाँव में स्वेलिंग और उसमें रेडनेस, सोजिश, सुर्खी माइल का होना। बहुत से लोग ये कहते हैं कि टेलीफोन आते हैं कि मुझे अभी 2-3 दिन हुआ, एक ख्वातीन का, मुझे उसने अपना व्हाट्सएप की इमेज वो मुझे भेजी, पाँव की तस्वीर भेजी, सुर्खी माइल, उसमें सूजन। तो कहती हैं सुबह मैं उठी हूँ तो ये अचानक मैंने देखा, तो मैंने कहा फौरी तौर पर आप जो है एक काम करो कि वो जो है आप अपना ब्लड जो है उसका जो है टेस्ट कराओ, ताकि मालूम हो सके कि इसमें जो है यूरिक एसिड आपका किस कदर भर चुका है, ज्यादती उसमें कितनी आ चुकी है। उसके मुताबिक फिर मैं आपको बताऊंगा। तो मुझे बहुत से लोगों की यही फरमाइश थी कि लास्ट प्रोग्राम जो आपने जोड़ों के दर्द के लिए किया है, बहुत से लोगों ने मुझे फीडबैक दिए कि बहुत अच्छा प्रोग्राम था, और आपका प्रोग्राम हमेशा जो है बहुत ही मालूमाती होता है और हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसलिए आप जो है नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो यूरिक एसिड रखें। और भी लोगों ने बहुत लिस्टें दी हैं, लेकिन एक वक्त में मैं एक वीक में एक ही प्रोग्राम करता हूं, और पूरी मेहनत से एक साथ स्टडी के साथ, और कोशिश करता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा मालूमात अफजा प्रोग्राम हो, ताकि आपको कोई फायदा हो, कि आप जब मेरा प्रोग्राम जब देखें तो जो आपका टाइम इस पर सर्फ हो, तो उसके अगेंस्ट आपकी नॉलेज में इजाफा हो, न सिर्फ अपने लिए बल्कि आपकी फैमिली, अपने दोस्त अहबाब के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी आपको
یہ پروگرام آپ کو پاس ریکارڈ ہو یا آپ یوٹیوب سے دیکھتے ہیں تو وہ اس کو آپ دوسرے اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کریں اور ان سے یہی کہیں کہ آگے آپ نے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس کو آگے بھی بڑھانا ہے۔ تو یورک ایسڈ جو ہوتا ہے اس میں جو ہے میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ مادہ یہ جو ہے پیورین کی زیادتی جو ہوتی ہے، یہ مادہ سب سے زیادہ گوشت، دالیں، لیسدار غذاؤں میں پایا جاتا ہے اور یہ غذا جس میں بہت زیادہ مقدار میں پیورین پائی جاتی ہے اور جب ہم کھاتے ہیں تو اس کے بائی پروڈکٹ کے طور پر یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے۔ مردوں میں یہ میلز میں 4 to 5 پوائنٹ سے لے کر 7 پوائنٹ تک ہوتا ہے اور خواتین میں 2.4 سے 6 پوائنٹ تک یہ نارمل ہوتا ہے۔ اگر یہ خون میں اس مقدار سے زیادہ ہو جائے اور یہ خون میں زہریلے اثرات پیدا کرنا شروع کر دے تو سب سے زیادہ پرابلم پیدا کرتا ہے وہ جوڑوں کا درد ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو ہے یہ جوائنٹس میں گھٹنوں کے جوائنٹس میں سوجن، درد، اچانک کمر میں درد ہو جانا، سروائکل میں درد ہو جانا، اور یہ مسائل جو ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا۔ کوئی بھی سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کوئی آپ کو چوٹ تو نہیں لگی، کوئی آپ کو کوئی جرک تو نہیں لگا، کس وجہ سے درد ہوا ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز اس قسم کی چوٹ یا کوئی جرک یا کوئی اس قسم کا آپ کو نہ ایسی سمٹم ہو تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ زیادہ امکان یورک ایسڈ کے بڑھ جانے کا ہے۔ اس میں جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا وہ جو ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے۔ وہ لوگ جن کے خون کا یا pH 7 ہوتا ہے، ان کو خون تیزابی ہوتا ہے، ایسے لوگوں کا جو یورک ایسڈ پیدا ہونے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، وہ لوگ جن کو لیور، جگر صحیح طور پر میٹابولزم غذا کو میٹابولزم نہیں کرتا، ڈیل کرتا، اس کے اندر میں بھی یورک ایسڈ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ یورک ایسڈ خون میں موجود سوڈیم کاربونیٹ کے ساتھ جب ملتا ہے تو یہ غیر حل پذیر کرسٹل مانو سوڈیم یوریٹس بناتا ہے جو کہ ہمارے جوڑوں میں رکتے ہیں اور اس کے بعد جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہمارے خون کی سرکولیشن میں یہ کرسٹل جو ہے جو بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمارے خاص طور پہ چھوٹے جوڑوں میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کے ہاتھوں میں سویلنگ اور یہ جوڑوں میں چھوٹے جوڑوں میں درد، یہ سب اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ان سب کے لیے جو ہے ٹیسٹ کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ سب سے پہلے کوئی بھی مرض کو علاج کرنے سے پہلے اس کے اسباب کا معلوم ہونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ جب ہمیں اسباب، اس کے ریزنز پتہ چل جائیں کہ یہ کس وجہ سے ہے تو فوری طور پر پہلا کام جو کرنا چاہیے یہ ہونا چاہیے کہ فوری طور پر آپ نے اپنا لائف سٹائل، غذا میں چینجنگ لے آئیں۔ کون سی چیزیں جو یورک ایسڈ کو بڑھانے کا موجب بن رہی ہیں ان کو اپنے جو ہے غذا میں سے کٹ ڈاؤن کر دیں، نکال دیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو شدت مرض ہے اس میں آہستہ آہستہ کمی ہو جائے گی۔ دوسری چیز جو میں چیزیں آپ کو بتاؤں گا اور ان میں سے جو آپ کے مزاج کے مطابق بہتر ہوں وہ چیزیں
یا اپنے مالج سے آپ مشورہ کر کے ان چیزوں کو آپ استعمال کر سکتی ہیں۔ یہ قدرتی جو چیزیں ہیں جو کہ آپ کے عمومی طور پر کچن میں بھی موجود ہوتی ہیں، یا ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کی ہیں، گاڈ گفٹڈ ہیں، وہ جو اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ اسی لیے پیدا کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کوئی ایسی بیماری نہیں میں نے پیدا کی جس کا حل میں نے نہ پیدا کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا اشارہ اسی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہ میں نے تو اس کرہ ارض میں نہ صرف انسان بلکہ حیوانات، چند پرند کے لیے بھی ایسی جڑی بوٹیوں کے خزانے پیدا کر دی ہیں، ایسے درخت نہ صرف انسان کی صحت بیماری کے لیے بلکہ تندرستی کے لیے قدرتی آکسیجن بھی انسان کو جو ہے اچھی مقدار میں ملے۔ اور اب دیکھیں کہ جس درخت کے آپ قریب ہوں گے اسی کے مطابق آپ کو اس کے فوائد بھی ملیں گے۔ ہم بزرگوں کے ساتھ جو جڑی بوٹیوں کے ریسرچ کے لیے ہم مختلف علاقوں میں جاتے تھے، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، تو پریکٹیکلی طور پر جو ہمیں بتاتے تھے بزرگ، کہتے تھے کہ جو چیڑ کا درخت ہوتا ہے، آپ اگر اسلام آباد سے مری کی طرف جائیں تو راستے میں چیڑ ہوگا، اور اس کی جو کیا نام ہے درخت کے نیچے اگر کسی کو کوئی بخار ہو اور اس کو ٹیمپریچر ہو تو آپ اس کو تھرمامیٹر سے ٹیمپریچر بخار کا نوٹ کر لیں اور مریض کو اس درخت کے نیچے آپ لٹا دیں اور تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آپ ٹیمپریچر چیک کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے ٹیمپریچر میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرتی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جڑی بوٹیاں عطا کی ہیں اس کی بدولت ہیں۔ دوسرا، آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی جو اب چیڑ کا میں نے نام لے لیا، تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا دوں، چیڑ جو ہے یہ اس کی بھی ایک گوند نکلتی ہے۔ اس گوند کے بھی اس قدر دیکھیں، جو گوند ہوتی ہے نا پورے درخت کا جو ہے یہ ایکسٹریکٹ ہوتا ہے۔ یہ گوند بھی جو ہے اکثر عورتوں کو جو کمر میں درد ہوتی ہے اس کے لیے بھی یہ چیڑ کی گوند جو ہے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ لیکن آج میرا یہ موضوع نہیں ہے، میرا موضوع جو ہے میں آپ کو جو چیز بتاؤں گا اس سے بھی اعلیٰ درجے کی جو بزرگوں کی ریسرچ اور اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، تاکہ آپ نے دیکھا ہے کہ سردیوں میں اکثر جب لوگ سردیوں میں کہا کرتے ہیں اگر کسی کو کوئی درد ہو گیا ہے، کوئی چوٹ لگ گئی ہے تو فوری طور پر کیا کیا جاتا تھا، جن کے گھروں میں کوئی اتنی زیادہ معلومات نہیں ہوتی تھی تو نیچرل پروٹین ان کو جوائنٹ پین کے لیے یا کمر میں درد کے لیے دی جاتی تھی کہ دیسی انڈا دودھ میں پکا کر وہ دیا جاتا تھا، یا اس میں ہمارے گھروں میں ہمارے بزرگ اس میں کہا کرتے تھے کہ تھوڑا سا جو ہے یہ نیچرل جو ہلدی ہے تھوڑا سا وہ اس انڈے میں بھی دودھ انڈے میں شامل کر کے ایک گولڈن کلر کا جو ہے یہ مکسچر بن جاتا ہے وہ لیا جائے تو اس سے جو سردی کی شدت کی وجہ سے وہ کوئی درد ہوا ہے تو اس میں فوری طور پر آپ کو سکون ہوگا اور یہ فائدہ مند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے،
اور جب سے ہم نے یہ دیسی چیزیں، قدرتی چیزیں، آرگینک چیزیں چھوڑ دی ہیں تو فوائد بھی کدھر رہے. سردیوں میں دیسی چکن کا سوپ، یخنی کا استعمال کیا جاتا تھا، اور وہ جو ہے ہمیں جو ہے سردی کی شدت کی وجہ سے بخار، کھانسی، درد، یہ سب ان کے لیے فائدہ مند. لیکن آج کل ہم نے یہ چیزیں ساری چھوڑ دی ہیں. جو چکن ہے وہ ہم نے وہ آرگینک نہیں استعمال کرتے. اسی طرح جو ہے جو ہے گوشت ہوا کرتا تھا، مٹن، بکرے کے گوشت کا، اس کی گردن کا گوشت، اس کی یخنی، یہاں تک کہ جو یہ افورڈ نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کالے چنے کا سوپ، جو میں نے سوپ کا لاسٹ پروگرام میں بھی اس کا طریقہ بھی بتایا تھا کہ آپ نے اس کو کیا کیا چیزیں ڈالنی ہے، تو وہ بھی آپ اس کو اس طرح بنائیں تو آپ زیادہ اس کا فائدہ محسوس کریں گے. ہلو، وعلیکم السلام. جی جناب. جی جی، مانچسٹر. جی جی جی. آپ پروگرام کے بعد اسی نمبر پہ آپ جو ہے، یہ ان کا پرسنل نمبر ہے جس پہ آپ نے کیا ہے، یہ سیو کر لیں. تو اس میں کریں، کدھر بھی آپ ہوں گے، یورپ میں، یو کے میں، کسی جگہ بھی، تو آپ ان سے رابطہ قائم کر سکتی ہیں. وہ آپ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. تو آپ جو ہے ان کو کوئی بھی آپ کا مسائل ہیں ان کو آپ کر دیں گے. اگر آپ کو کوئی اپائنٹمنٹ کا ٹائم لینا ہے تو وہ آپ کو ویڈیو کال کے ذریعے بھی اپائنٹمنٹ دے دیں گے. اور آپ کی جو ہے مسائل ہوں گے، اس کی کوئی رپورٹس وغیرہ ہیں تو وہ بھی آپ ان کو سینڈ کر سکتی ہیں، اور وہ آپ کو سارا کچھ کرنے کے بعد پھر آپ کو بہتر سے بہتر مشورہ دینے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہاں، دیکھیں نا، یہ ابھی پروگرام آپ ضرور دیکھیں، اس میں سے آپ کو بہت معلومات ملے گی. ٹائم بہت کم ہوتا ہے، اور جو ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو انفارمیشن دے تاکہ جو ہے بنی نوع انسان کا فائدہ ہو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جی جی، آپ بس دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ ہم حکیم شفقت علی شاہ. ٹھیک ہے، ہم آپ کو جو ہے دیسی دوائیوں کے، ہمارا خاندانی طور پر یہ 7 پشتوں سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں لوگ عرصہ سے جانتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں. شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے، دعائی میں شفا اللہ کی ذات جالتی ہے. تو ہمارا بزرگوں سے یہی طریقہ ہے کہ ہم دعا کے ساتھ دعا پڑھنے کے لیے بھی بتاتے ہیں کون سی چیزیں اس کے لیے بہتر ہیں. اور جب مریض اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے شفا میں آسانیاں پیدا کر دیتے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، تندرستی، حفظ امان میں رکھے، اور آپ کو جلد از جلد شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ٹھیک ہے، اوکے اوکے جی، اللہ حافظ. جی، جتنے بھی ہمارے معزز ناظرین جو ہمارا پروگرام ٹی وی کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اپنے لیے یا اپنی فیملی کے لیے طبی نقطہ نگار سے کوئی مشورہ چاہتے ہیں تو آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو بہتر سے بہتر مشورہ دینے کی کوشش کریں گے. ہم آپ کو بتا رہے تھا کہ ہائپر یوریسیمیا یعنی ہائی یورک ایسڈ کی کیا وجوہات ہوتی ہیں. آج کے اس پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ یورک ایسڈ کی وجہ سے جو گاؤٹ کی بیماری کیا ہوتی ہے، گاؤٹ کو ہم کیسے جو ہے اس کی ٹریٹ کر سکتے ہیں، اور یورک ایسڈ کو کم کرنے کے لیے ہمیں لائف سٹائل میں کیا تبدیلی لانی ہے. ہیلو،
السلام علیکم वालेकुम सलाम जी। سر آپ حکیم صاحب ہیں जी जी फरमाएं। کدھر سے بول رہے ہیں آپ हम जी यूके मैनचेस्टर यूके से जी बोलें। انڈیا سے इंग्लैंड से मैनचेस्टर इंग्लैंड से ठीक है जी। ماشاء اللہ السلام علیکم سر سب تو वालेकुम پہلے تو اسلام پیش کر پاکستان تو بول رہے ہیں हाँ किस जगह اچھا से पाकिस्तान किस जगह से پاکستان کے ضلع ناروال سے जी फरमाएं تو जनाब। آپ کا نمبر ادھر ٹی وی پر چل رہا تھا تو جی ہم نے آپ سے مشورہ لینا ہے جی کہ فرمائیں قبض بہت ہے قبض کے بارے میں کچھ ہمیں معلومات دیں ٹھیک ہے ہم نے دیکھ بہت سی چیزیں استعمال کی کسٹریل استعمال کیا پھر جناب تیل بھی استعمال کیے ہیں بادام استعمال کیے ہیں لیکن وہ وقتی طور پہ فائدہ ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد پھر اسی طرح قبض ہو جاتی ہے سخت قسم کی قبض کس کو ہے کتنی عمر ہے عمر عمر 53 سال ہے بندے کو قبض ہے بندے کو نہیں اس کو اور کوئی بھی ساتھ میں کوئی ہے شوگر بلڈ پریشر کوئی اور مسائل بھی ہیں شوگر کوئی نہیں نہ بلڈ پریشر ہے نہ شوگر ہے نہ کوئی مسئلہ ٹھیک ہے تو یہ ان کو کافی عرصہ سے ہے بچپن سے ہے نہیں پہلے نہیں ساتھ کوئی 3-4 سال سے ہے پہلے صحیح تھی پہلے نہیں کوئی مسئلہ ٹھیک ہے یہ 3-4 سال سے ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح ہے ہاں جی ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھتے رہے میں تھوڑا سا مختصر بتاؤں گا کیونکہ اس کے اوپر پوری تفصیل سے اگر پورا پروگرام کروں تو پھر آپ کو صحیح سمجھ آئے گی ٹھیک ہے پھر بھی آپ کو میں تھوڑا بہت بتا دوں گا اس کے اوپر آپ نے جو ہے عمل کریں اور دیکھیں بیماری کوئی بھی ہو دوائی اس کا حل نہیں ہوتی دوائی ہوتی ہے جب مرض ٹھیک ہو جائے اس کو چھوڑ دو ساری عمر دوائی تو نہیں لینی ہوتی نا ٹھیک ہے اب اس کی وجوہات جو ہے نا وہ ہے اپنا لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے ہم نے اپنی خوراک میں جو ہے چینجنگ لانی ہے اور ہم نے اپنی خوراک میں جو ہے یہ ایسی خوراک میں چینج لانی ہے کہ ایسا ہم نے چیزیں جس میں ہمیں جو ہے وہ پراپر جو ہے ہم جو ہے وہ چیزیں کھائیں سبزیوں کا گوشت کو کم سے کم کر دیں سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور آٹا جو ہے اس کو چھاننا نہیں ہے اس کا بور جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے چھلکے والی چیزیں کھانی ہیں جب سے ہم نے دالیں جو ہیں چھلکا اتار کے صاف کیا ہوا خوبصورت استعمال کرتے ہیں تو وہ ان چیزوں کا حل نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہر چیز ہم نے جو ہے نا وہ ہم اپنی مرضی کی کھاتے ہیں اور کوئی اچھی فائدے والی چیز کو ہم نہیں کھاتے اس کے لیے ہماری آنتیں جو ہے نا آنتوں میں جو ہے آپ پروگرام دیکھتے رہیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی تھوڑا سا میں بتاؤں گا پھر جو ہے آپ کو یہ جب میں پروگرام پورا اس کے اوپر کروں گا پھر آپ کو بہتر سمجھ آئے گی اور یہ میرا نمبر جو ہے یہ نوٹ کر لیں یہ پروگرام آپ کو ہم جو ہے یوٹیوب پہ بھی ڈال دیتے ہیں اگر آپ کو اس کا چاہیے ہو لنک تو ہمیں اسی نمبر پر میسج کر سکتے ہیں خود بھی دیکھیں اور لوگوں کو بھی بتائیں تاکہ بنی نوع انسان کا فائدہ ہو اوکے ہماری آنتیں جو ہیں اس کے مسلز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مشین ایک ایسا میکانزم ہے کہ یہ مشین جو ہے ہمیں جو ہے جب ہم ہمارے جسم میں خشکی آنتوں میں خشکی مسلز کمزور ہو جائیں گے جو اس کو پھسلا کے جس کا کام ہے کہ جب مسل کانٹیکٹ ہوتا ہے تو وہ آگے کو جو ہے سٹول ہمارا جو ہے پاس کرتا ہے جب وہ خشکی ادھر اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو پاس نہیں کر سکتا تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں قبض اب قبض کا ہم نے ہر طرح کا جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں لوبریکنٹ چیزیں ایسی چیزیں جو ہم نے کھائی ہیں اس سے بھی یہ حل نہیں ہوتا تو ہم نے اس چیز پر توجہ نہیں دی جو ہمارے مسلز کی موومنٹ کو بہتر کرے تو اس مسلز کی موومنٹ کو بہتر کرنا ہے تو وہ جو ہے
آپ کو اس سے بہت ہی فائدہ ہوگا. لیکن ہر صورت میں آپ نے اپنے جسم میں جو ہے تبدیلی لانی ہے، اور وہ تبدیلی جو ہے آپ نے غذا میں لانی ہے، جو آپ کو جو ہے سبزیوں کا ریشے دار جو چیزیں ہیں اس کا استعمال کرنا ہے. دالیں جو ہے چھلکے والی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھلکے والی چیزیں دی ہیں، ہماری آنتوں کو برش کی طرح صاف کریں. اب آپ کہیں گے کہ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، تو آپ یہ کریں، 3 سے 4 انجیر لیں، اس کو جو ہے پانی میں آپ جو ہے اس کو ڈپ کریں، ٹھیک ہے. اس کو جو ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں، یا ایسا کریں آپ انجیر کو لے کر دودھ میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کو پکائیں، اور اس دودھ میں خالص دیسی بادام کا تیل وہ جو ہے 2 چمچ ڈالیں. وہ دودھ بھی پی لیں اور انجیر بھی کھا لیں، تو انشاءاللہ تعالی چند دن کرنے سے آپ کو آہستہ آہستہ اس کی یہ بہتری ہوگی. لیکن اس کے مسل کو تقویت دینے کے لیے آپ جو ہے وہ توجہ دیں گے تاکہ مستقل فائدہ ہو. یہ آپ کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جلد صحت یابی عطا فرمائے. ہاں جی، ہم بات کر رہے تھے یورک ایسڈ کے بارے میں کہ یہ جو ہے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ پیورین کی جو یہ زیادتی کی وجہ سے یورک ایسڈ بڑھتا ہے. جس میں یورک ایسڈ کی زیادتی جب ہو جاتی ہے تو بلڈ میں جو گردش جو ہمارا کرتا ہے تو وہ جو ہے جوڑوں میں جو ہے وہ کرسٹل سے رک جاتے ہیں اور وہاں سوجن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دردیں شروع ہو جاتی. جب ہم ایسا فوڈ کھاتے ہیں جس میں پیورین زیادہ ہوتا ہے اور ہمارے بدن میں ہو جاتی ہے، جو ہماری باڈی سے میں کچھ تبدیلیوں لے آتی ہے اور یورک ایسڈ بننا شروع کر دیتا ہے. اگر گردوں کی کارکردگی درست نہ ہو جس کی وجہ سے یورک ایسڈ کا اخراج جی ہاں جی، میں نا جدو بھی فروٹ کھاندی ہاں لیٹلی تے ادو میری زبان جڑی جیب ہے نا وہ سفید ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کیا فروٹ کھاتی ہیں؟ کہ کچھ بھی کوئی کھائیں یا کوئی خاص؟ کوئی بھی کھائیں، کوئی ٹھیک بھی. ٹھیک ہے، آپ میں جو ہے معدہ میں تیزابیت جو زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اس تیزابیت کو آپ نے کٹ ڈاؤن کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی. وہ کیسے میں وہ اس کو کم کروں؟ وہ آپ نے الکلائن چیزوں کا استعمال کرنا ہے. دیکھیں، ایسڈ کا توڑ جو ہوتا ہے الکلی ہوتا ہے. جب جسم میں یہ تناسب جو ہے نا اس کو برقرار رکھنا ہوتا ہے، ہمارے جسم کے لیے کچھ مقدار میں ہمارے معدے کو تیزاب کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کی زیادتی ہو جائے تو اس کو جو ہے الکلائن چیزوں میں جب آپ استعمال کریں تو وہ جو ہے آپ کے لیے، کیونکہ اب پروگرام جو ہے میں اس کو اگر آپ کو سارا وہ الکلائن کا وہ بتاؤں چیزیں کون کون سی ہیں تو وہ کافی، لیکن میں مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کوکونٹ جو ہے واٹر وہ ضرور لیں، وہ آپ کو فائدہ دے گا. ٹھیک ہے جی، اوکے جی. کیونکہ ابھی میں اگر پورا وہ اس پہ لگ گیا نا تو پھر یہ رہ جائے گا، لوگ پھر بولیں گے کہ آپ نے کدھر کے کدھر چلے گئے. ٹھیک ہے، اچھا کوکونٹ ایک اور چیز بتا دیں، کچھ اور چیز بھی بتا دیں پلیز، 2 چیزیں ہو جائیں گی. یہ کوئی معمولی چیز آپ کو بتائیے، آپ کر کے دیکھیں نا. میرے پاس جو ڈبے میں دکان سے ملتا ہے میں یوز کرتی ہوں 99 والا، ٹھیک ہے، پیور لیں گی. یہ نہیں کہ ہم نے کھانا پوری کر دینی ہے. جوس آپ کو ملتے ہیں جو ہے آرگینک بھی ملتے ہیں، آپ کو ہلکے بھی ملتے ہیں،
اگر آپ نے صحت کے لیے کوئی چیز استعمال کرنی ہے تو اپنے آپ کو جو ہے آپ نے ایسی چیزوں کا استعمال کرنا ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو. دوسرا جو ہے آپ کو اگر میں ابھی شروع ہو گیا تو اس کے اوپر ہی کافی نکل جاؤں گا، میں نہیں چاہتا. تو آپ کو کوئی بھی ہو یہ میرا نمبر نوٹ کر لیں، پروگرام آپ ضرور دیکھیں، یہ یوٹیوب پہ بھی ہوگا. اگر آپ کو کوئی لنک چاہیے ہوگا تو وہ بھی ہمیں کہیں گے، ہم دے دیں گے. لیکن جو ہے اس کو آپ دیکھتے رہیں، آپ کو ہر چیز آپ کو ملے گی. ٹھیک ہے، شکریہ. اللہ تعالیٰ صحت دے آپ کو، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا. اچھا جی، میں یہ آپ کو یورک ایسڈ کے لیے بتا رہا تھا کہ یہ جو ہے یہ جو ہے یہ 2 طرح کا ہوتا ہے. گاؤٹ جو ہے زیادتی کی وجہ سے یورک ایسڈ کے عموماً جو جرد ہوتا ہے اس کو ہم گاؤٹ کہتے ہیں. گاؤٹ ایک ایکیوٹ گاؤٹ ہوتا ہے اور ایک کرونک ہوتا ہے. عموماً پاؤں کے انگوٹھوں سے جو درد شروع ہوتا ہے. ہیلو 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 اچھا، ابھی آپ جو ہے اس میں سب سے آپ نے کرنا ہے جو اس کو ہائی پروٹین ڈائٹ، جیسے میں نے وہ جو آپ کو بتایا ہے کہ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیں، فرمائیں، جلدی بولیں، جلدی، ٹائم تھوڑا ہے اور میں نے پروگرام جی ختم. میرے فیس پہ پمپلز بہت زیادہ ہیں، کافی عرصے سے. کیا ایج ہے آپ کی؟ 20 ایئر اولڈ. ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے آپ کے پمپل جو ہیں وہ اس میں سے خون نکلتا ہے یا پس نکلتی ہے؟ جی پس بھی اور بلڈ بھی. ٹھیک ہے، آپ کے جو ہے ہارمونل سسٹم ٹھیک ہے؟ آپ کے پیریڈز وغیرہ صحیح ہیں؟ جی فی الحال صحیح ہیں. فی الحال کا کیا مطلب ہے آپ مجھے بتائیں گی اس کے مطابق پھر میں آپ کو بہتر. اگر آپ نے آن ایئر نہیں بتانا چاہتے تو یہی میرا نمبر پرسنل ہے، آپ بعد میں ٹیلی فون کریں پروگرام کے بعد، تو پھر آپ کی پوری ہسٹری لے کر پھر آپ کو میں بہتر بتاؤں گا کہ اس کا حل کیا. کیونکہ ہر بیماری کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہوتی ہے. کیونکہ یہ آپ کتنی بھی مہنگی کریمیں لگا لیں گی، جب تک یہ اندر سے ٹھیک نہیں ہوگا آپ کے یہ بننے ختم نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جی ڈاکٹر سے بھی پہلے میڈیسن لے چکے ہیں لیکن کوئی چینج نہیں آیا. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ اندر کھانے کے لیے ہوگی دوائی. جب تک آپ کھانے کی چیزیں نہیں کھائیں گے، اندر سے آپ کے نظام میں بہتری نہیں ہوگی تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کا مستقل تو یہی تو آپ سے پوچھا نا، آپ ہمیں بتائیں کیا کرنا چاہیے. ایسے تو نہیں ہوتا. ایک آپ نے چیز بتا دی، مجھے ہسٹری چاہیے نا. ہسٹری کے لیے یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے آپ کے سے چند چیزیں پوچھنی ہے تو آپ مجھے پروگرام 10-15 منٹ میں ختم ہو جائے گا، اس کے بعد مجھے اسی نمبر پہ کریں، یہ میرا پرسنل نمبر ہے. تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو ہسٹری کے بعد پھر آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے چند چیزیں چاہیے. آپ کا جو ہارمونل جو ہے وہ سسٹم ٹھیک ہے، آپ کو کوئی لکوریا وغیرہ تو نہیں ہے، مینسز آپ کے صحیح ہیں. اب میں اس لیے آپ سے یہ پوری ڈیٹیل کے بعد پھر میں ایک آپ کے اسپیسیفک ریزن کی طرف آؤں گا کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے، تو وہ چیز بتاؤں گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ نے جو میں بتا رہا تھا اس کو جو ہے وزن کو ہر صورت میں کم کرنا ہے. یورک ایسڈ والے مریضوں کے لیے ورزش، جوسز جس میں فریکٹوز، اس میں بھی خون میں یورک ایسڈ بڑھ سکتا ہے. کیفین کا استعمال جو ہے کم سے کریں. الکوہل جو ہے وہ بالکل ختم کر دیں. لو پیورین فوڈ جو ہوتا ہے اس میں ایگز بھی ہیں، نٹس بھی ہے، پینٹ بٹر ہے، لو فیٹ ملک ہے، ویجیٹیبلز جو ہے، سوپ ہے، وہ اس میں جو ہے آپ زیادہ کریں.
تو ہائی پیورین جس میں ہوتا ہے وہ الکوہول والی چیزیں ہوتی ہیں، سی فوڈ ہوتا ہے، میٹ ہوتا ہے، لیور ہوتا ہے جس کو ہم کلیجی کہتے ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں بہت زیادہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ اب اس کا جو ہے میں آپ کو حل بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جو ہے جو ایسی اس بیماری کے لیے جو ہمارے بزرگ اس کو استعمال کرتے تھے، نہ صرف یہ یورک ایسڈ کے لیے بلکہ جوڑوں کے درد کے لیے، ان میں جو ہے کہ امراض، یوٹرس پرابلم کے لیے، رحم میں رسولی، پی سی او کے لیے اور امراض نسواں کے لیے، جس کی وجہ سے بے اولادی اور بہت سے ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں خواتین میں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرتی نعمت، کرشماتی خوبیوں سے بھرپور شفائی اثرات رکھنے والی اور صحت اور زندگی کو آپ کی بہتر سے بہتر کرنے کے لیے وہ ہے آپ کو جو میں اللہ تعالیٰ نے جو اس پودے میں اس قدر خواص رکھے ہیں، جو کہ اس میں جو ہے وٹامن اے، وٹامن سی، کیلشیم، آئرن اور وٹامن B6، وٹامن B12، میگنیشیم، اور اس میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ میں کیونکہ ٹائم کم ہے مختصر سے بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پودے کو، جس کو ہم کہتے ہیں مورنگا، سوہانجنا کی گوند، جو ہمارے بزرگوں کا بہت ہی اس کے اوپر ریسرچ ہے اور یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ بے اولادی، جوڑوں کے درد، یوٹرس کی جملہ امراض، رحم کی جملہ امراض، لیکوریا، ان سب کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کا گون کا رنگت جو ہوتی ہے، بس یہ چیزیں جو ہے نا، ہم جو ادویات بناتے ہیں ان کا مین جز آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس میں اور کافی اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ اگر آپ اس کو استعمال کر کے دیکھیں، یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگی۔ یہ بزرگوں کی ریسرچ ہے، اور یہ جو ہے سوہانجنا، یہ آپ کی زندگی، آپ کی صحت کو بہت ہی بدل دے گا، بہتری آئے گی۔ اس کا درخت نرم اور نازک ہوتا ہے، پتوں کے برابر پھلیاں لگتی ہیں، پھلیوں کے بیج نکلتے ہیں، اس کے پھول سفید اور سرخ ہوتے ہیں، درخت کے تنے سے ایک گوند نکلتا ہے، اور یہ گوند جو ہے شفائی اثرات سے مالا مال ہوتا ہے۔ جو دعائے اثر رکھنے والی ایک گوند ہے جو مختلف امراض میں بے حد مفید، مردوں کو طاقت دیتی ہے، سیمنز جو ہوتا ہے اس میں بہتری لاتی ہے، سپرمز کے کاؤنٹ میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی مقدار کو بڑھاتی ہے۔ خواتین کے امراض میں، یوٹرس پرابلم میں بہت فائدہ مند ہے۔ رحم میں سویلنگ جو ہو جاتی ہے، پی سی او کے مسائل ہوتے ہیں، اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے بہت ہی اعلیٰ قسم کا یہ جو ہے قدرتی اللہ تعالیٰ کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اور بزرگوں نے اس کے لیے بہت محنت کی، کتنے سال کی ریسرچ اس کے اوپر کی ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو ضرور بزرگوں کے لیے بھی دعا کریں، اور ہمارے لیے بھی ضرور دعا کریے گا۔ ہمارے بزرگ اس کو مختلف نسخہ جات میں اس کو استعمال میں بڑی مہارت سے کرتے رہے ہیں۔ اس میں موجودہ کیلشیم، آئرن، میگنیشیم، فاسفورس، اور نہ صرف یہ بڑوں بلکہ بچے، بڑوں سب کے لیے بہت ہی مفید، اور جملہ خواتین کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند۔ سوائنا کا گون جوڑوں کے درد کے امراض جو ہے، یہ تنفس یعنی امراض، سانس کے امراض، دمہ، اس کے لیے بہت فائدہ مند۔ اس کے گون کے استعمال سے نظام ہضم،
جو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے اس کو بہتر کرتا ہے. کولائٹس، جن لوگوں کو بہت جلد کھانے کے فوری بعد عجابت پانی کی طرح پتلے جو ہے جو ڈیسنٹری ہو جاتی ہے، پیچش لگ جاتے ہیں اور ان کو دن بدن کمزوری ہو جاتی ہے، ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا یہ نعمت ہے. صرف یہ ہے کہ خالص اس کا ملنا بہت ہی ضروری ہے. آپ کسی کے پاس جائیں گے، آپ کو پنساری کوئی سے کوئی چیز دے دے گا، آپ کہیں گے ہم نے یہ استعمال کیا، لیکن جب تک اصل چیز نہیں ہوگی فائدہ ممکن نہیں ہے. اسی لیے ہم جو چیزیں استعمال کرتے ہیں اس کو بہت پرکھ کے اور خالص چیزیں جو اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہیں، اور ہم اس کو دیکھ کر پرکھ کر پھر ہم جو اس کو پرچیز کرتے ہیں، اور وہ فائدہ یقینی، کیونکہ اللہ نے جو چیز پیدا کی ہے اس کے فوائد یقینی ہیں. اس کے علاوہ یہ بلغمی امراض میں بہت ہی فائدہ مند ہے جو سردی کے موسم میں زیادہ ہوتے ہیں. اس کے گون جو ہے پورے درخت کا ایکسٹریکٹ ہوتا ہے، اور یہ بے شمار بیماریوں میں اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ جدائی اثر رکھے ہیں، اور یہ شفا، اور اس کو اگر ہم اس کو جن لوگوں کو جگر کے امراض ہوتے ہیں، سروائکل ہے، فروزن شولڈر ہے کہ آپ کا ہاتھ اوپر تک نہیں جا سکتا، ان کے لیے، گاؤٹ کے لیے، تھکاوٹ کے لیے، کمزوری کے لیے، بھوک کی کمی کے لیے، وزن بہت کم ہو رہا ہے، بڑھتا نہیں، ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اور اس کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ دھنیا خشک اور زنجبیل اور یہ ہے گوند مرنگا، یہ بنا کر سفوف آدھی چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ صبح اور شام لیں، اور آدھا گھنٹہ کم از کم جو کھانے سے پہلے یا بعد اس کو جو ہے استعمال کریں. اس کے استعمال سے بھوک میں بہتری ہوگی، وزن میں بہتری آئے گی، اور جتنے ابھی وہ ایکنی والی تھی محترمہ جو ابھی کال تھی، ان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے. پمپل کے لیے، جلد خشک ہو گئی اس کے لیے اس کو ضرور استعمال کریں. اور آملہ جو ہے دوسرا میں بتاتا جانوں، آملہ 100 گرام جو ہے میتھی دانہ 100 گرام، تل سیاہ جو ہے 100 گرام، مرنگا 100 گرام لے کر اس کا سبو بنا دیں. اور یہ جو ہے آپ جو ہے آدھی چمچ سے آپ اس کا صبح نیم گرم پانی سے چہرے میں چمک آ جائے گی، سکن جو ہے نرم اور سفید ہو جائے گی. اور اس کے استعمال سے بال جو ہے آپ کے سیاہ رہیں گے، لمبے ہوں گے، اور قد بھی جو ہے جن بچیوں کے قد کی پرابلم ہے وہ اس کو مرنگا گوند اور اس کے ساتھ تباشیر اصلی والی، یہ سنتھیٹک نہیں لینی، تباشیر اصلی، اور اس کے ساتھ ملا کے آپ نے وہ لینی ہے. اور دوسرا جو ہے بانس کا مربع، یہ جو ہے صبح اور شام لے، جن لوگوں کے قد کا مسائل ہے ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ نے یہ دردوں کے لیے جو ہے اشکن نگوری اور سنگھاڑا اور گون مرنگا، اس کا جو ہے سفوف بنا کر آدھا چمچ صبح اور شام، یہ بہت ہی فائدہ مند ہے. ویسے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ یہ جو ہے آپ جو ہے یہ مرنگا کا جتنا میں نے آپ کو یہ گوند کا آپ کو فوائد بتائے ہیں، یہ بہت آپ کے لیے فائدہ مند ہے. یہ جوڑوں کے درد کے لیے اور جو یورک ایسڈ کی زیادتی کے لیے، اس میں جو ہے آپ نے جو ہے زیرہ سفید سونٹھ، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ نے لینا ہے تیز پات 1
وہ ڈال کے اس کا کہوہ جو ہے ضرور بنا کے پئیں، یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کو جو بتاؤں کافی ٹائم لگ جائے گا، اور کیونکہ ٹائم جو ہے ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے اور ہم اب پروگرام کو بھی ختم کرنا ہے۔ بے شمار جو کالر تھے جن کے ساتھ ہماری بات چیت نہیں ہو سکی، ان سے ہم معذرت خواہ ہیں، اور فیس بک پہ بھی بہت سے میسیجز سے اب ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ بعد میں ٹیلی فون کر سکتے ہیں، جو ہمارا لائیو کال کا نمبر تھا ہمارا پرسنل تھا، یہ اگر پروگرام آپ کو دیکھنا ہو تو یہ یوٹیوب میں بھی یہ لوڈ ہو جائے گا تھوڑی دیر کے بعد، اور اس کو آپ اگر اس کا لنک چاہیے ہو تو وہ بھی آپ جو ہے وہ مجھے واٹس ایپ کر کے آپ لے سکتے ہیں، ہماری ٹیم آپ کو بھیج دے گی، اور خود بھی آپ اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی آگے جو ہے مختلف جو ہے آپ کے واٹس ایپ گروپس میں ڈالیں۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہمارے بزرگوں نے بنی انسان کی خدمت کی ہے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اسی طرح بنی انسان کی خدمت کرتے رہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حاضر ناصر ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جمعے کو دوبارہ اسی وقت حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ تب تک کی اجازت، فی امان۔ طب اور صحت، شفا من جانب اللہ۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، اچھی صحت کے لیے ہمیشہ طبی طریقہ علاج اپنائیے۔ UK، امریکہ اور کینیڈا کے مشہور عالمی شہرت یافتہ 7 پشتوں سے ماہر خاندانی معالج الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ماہر امراض دیری نو پیچیدہ، عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں مصروف ہیں۔ رابطے کے لیے ابھی کال کی 0044 7984 229845۔ مزید معلومات ہماری ویب سائٹ سے حاصل کیجیے www.herbalites.net۔ حکیم صاحب کی خدمات اب UK کے مختلف شہروں میں: ساؤتھ ہال لندن بروز ہفتہ، برمنگھم اسپاربروک بروز پیر، مانچسٹر منگل بدھ اور جمعرات۔ ملنے سے پہلے اپوائنٹمنٹ ضرور بک کروائیں۔